We're looking for a rebuilt temple. But you guys cannot build a temple without a red heifer, is that right? Yes, almost precisely. The red heifer allows us to purify the whole nation. Now this hasn't been done for over 2,000 years. Right. Who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ وہ وقت آ گیا ہے جب 2000 سال بعد تیسری مرتبہ یہودی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جس کا انتظار اور تیاری وہ کئی سال سے کر رہے ہیں اور جس کا اعلان وہ باقاعدہ طور پر بھی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ ایسے بچڑے کے انتظار میں تھے جس کو قربان کرنے کے بعد وہ باقاعدہ طور پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ تعمیر تمام دنیا میں موجود مسلمانوں کے لیے مقدس مسجد اقصیٰ کو گرا کر عمل میں لائی جائے گی، جس کا نتیجہ عالمی طور پر ایسی جنگ کی شروعات ہوگی جس کا حوالہ تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ انجیل مقدس اور اسلامی روایات یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرماگیڈن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ جولائی 2023 میں اسرائیل نے امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ کے عوض 5 لال بچیا کو امپورٹ کیا تاکہ ان کو ایک خاص عمر پر پہنچنے کے بعد قربان کیا جا سکے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو شروع کیا جا سکے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لال بچیا کی قربانی اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر، قربانی کے لیے ان خاص قسم کے بچیا کا انتخاب اور بھاری معاوضہ، اور امریکہ کی ایسی ریاست جہاں سے لائف سٹاک کی ایکسپورٹ پر پابندی ہے، وہاں سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کی امپورٹ آخر کیسے ممکن ہے؟ قدیم صہیونی روایات اور تلمود کے مطابق یہودی تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد دنیا کے تمام لوگ اہل یہود کی صف میں شامل ہو جائیں گے، مگر یہ تعمیر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہودی قوم لال رنگ کی بچیا کو قربان کر کے جلا کر ان کی راکھ کو پانی میں ملا کر پاکیزگی نہ حاصل کر لیں۔ یہ خاص قسم کے بچیا لال رنگ کے ہوں گے، حالانکہ ان کے پاؤں کے رنگ تک بھی لال ہوں گے اور ان کے جسم پر ایک بھی بال کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہودی کئی سالوں سے پوری دنیا میں ان کی تلاش میں تھے، جو آخرکار گزشتہ سال جولائی میں ختم ہوئی جب ان کو امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے اندر سے 5 عدد لال رنگ کی بچیاں مل گئی اور ان کی عمر قربانی کے وقت 3 سال کی ہونی چاہیے، جو اس سال اپریل کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اسرائیل نے ان کی قربانی کے لیے تیاریاں پوری کر لی ہیں، جس کے لیے باقاعدہ طور پر مسجد الاقصیٰ کے سامنے ایک پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر جگہ تیار کر لی گئی ہے۔ ان لال بچے کی قربانی سے، جن کو خاص طور پر امریکن ایئر لائن سے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا آغاز ہوگا، جس کا بلو پرنٹ پہلے سے ہی تیار کیا جا چکا ہے، اور یہ تعمیر اور کہیں نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے کی جائے گی، اور جس کے پیچھے وہ کئی سالوں سے لگے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ آئے روز وہ تحقیق کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیاد کو کھود کر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور موجودہ حالات میں جب فلسطینی مسلمان غزہ کی پٹی کے اندر موجود ہیں، 18 لاکھ میں سے 15 لاکھ مسلمان ایک ایئرپورٹ نما جگہ پر رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس سب کے پیچھے اسرائیل کی جنگ اور یوں مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے بے دخل کرنا یوں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اس سب کے پیچھے اسرائیل کی پوری پلاننگ ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے دوران ان کو کوئی مزاحمت کرنے والا نہ ہو۔ دوسرا یہ بھی کہ وہ اب دوسرے مسلمان حکمرانوں کو بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جو اپنے ملک کے اندر کرکٹ تو انجوائے کر رہے ہیں یا پھر ریاض سیزن کے نام پر فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھو رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ خود آپس کے اندر فرقہ واریت کے جنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس بار مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ سیدھی تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہوگی، جس کا حوالہ ہمیں تورات، تلمود اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان جتنے بھی نافرمان ہوں مگر اپنے مقدس مقامات کو لے کر وہ بہت ہی جذباتی ہیں، اور اس جنگ کے اندر یقیناً خاتمہ اسرائیل کا ہونے والا ہے، جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر اپنے جھوٹے مسیح دجال کے استقبال کے لیے کر رہے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، جن کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ کیا ہوگا جب مسجد اقصیٰ شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی؟ یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والی۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم، غیرت نکل گئی۔
اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے۔ مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔